اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تجوید کے اعتبار سے اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ چند ایک احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعلموا القرآن بعربیتہ، کہ قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں پڑھنا سیکھو، اور وہ زبان ہے عربی۔ فرمایا کہ قرآن کو قرآن کی عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کرو اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اس آیت کے ضمن میں جب امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں ترتیل سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بَيِّنْهُ بَيَانًا۔ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو واضح طور پر پڑھا جائے، اس میں کسی قسم کے کلمات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اتنا تیزی سے نہ پڑھا جائے کہ کوئی حرف رہ جائے، کوئی کلمہ غلط پڑھا جائے، بالکل واضح کر کے پڑھا جائے۔ اور قرآن مجید کو اس انداز میں نہ پڑھا جائے جس طرح کے شعر پڑھا جاتا ہے۔ عرب میں چونکہ اشعار پڑھے جاتے تھے، رواج تھا، تو اشعار بڑی تیزی کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ تو امام علیہ السلام اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو تسلی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ شعر جیسی تیزی کے ساتھ۔ وَلَا تُنَثِّرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ، اور قرآن مجید کو اتنا بھی بکھیر کر نہ پڑھا جائے جس طرح کے ریت کے دانوں کو چننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ بھی نہ پڑھا جائے اور اتنا پھیلا بھی نہ دیا جائے کہ سمجھ بھی نہ آئے کہ ایک لفظ کہاں تھا اور دوسرا لفظ کہاں۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سخت دلوں کو نرم کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کے ذریعے اپنے سخت دلوں کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَكُونَنَّ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرُ السُّورَةِ، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جب قرآن پڑھے تو اس کا مقصد اور اس کی نظر سورت کے آخر پہ نہ ہو کہ کب یہ سورت ختم ہوگی، بلکہ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ بالکل تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، کوئی عام بشر کا کلام نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں آداب قرآن کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن لا یقرأ حضرمتاً، کہ قرآن مجید کو تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، ولیکن یرتل ترتیلا، کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ رک رک کے ہر آیت پہ سکون کے ساتھ پڑھتے تھے، ہر آیت پہ رک رک کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں اور صحیح صحیح پڑھیں، تاکہ ہم قرآن مجید کے جو صحیح اہداف ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو علم ہے جو خاص ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس کو اصطلاح میں تجوید کہا جاتا ہے، علم تجوید یا تجوید القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تجوید جو لفظ ہے، اس لفظ کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ
جید اور اچھے طریقے سے کسی کام کو انجام دینا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دی جاتی ہے جودت الطعام، کہ میں نے طعام کو اچھے طریقے سے چبایا، اچھے طریقے سے کھایا، یعنی سکون کے ساتھ کھایا، جلدی میں نہیں کھایا۔ تو اسی طرح ہوگا جودت الکلام، کہ میں نے کلام کو اچھے طریقے سے ادا کیا۔ یہ ہو گیا اس کا لغوی اور لفظی مطلب، جبکہ اصطلاح میں اس کا یہ معنی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہر حرف کو اس کے اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا اور نکالنا، ساتھ یہ کہ اس حرف کو اس کی جو صفات ہیں جس کا وہ حرف حقدار ہے وہ حق بھی اس کو دیا جائے۔ اس اعتبار سے تجوید کی تعریف آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ چیز علم تجوید میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جہاں بھی عربی زبان میں، چونکہ قرآن عربی میں ہے اور ہم لوگ غیر عربی ہیں، تو امکان زیادہ رہتا ہے کہ ہم غلطیاں کریں، اور ایسا دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم میں تھوڑا توجہ کریں تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اور نماز کے اندر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا بھی صحیح پڑھنا واجب ہے۔ اس اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اب تجوید، یہ جو علم تجوید ہے اس کا جو موضوع ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید، قرآن کریم کے کلمات یہ اس علم کا موضوع ہیں، یعنی قرآن مجید کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کو لے کے یہ علم بحث کرتا ہے کہ ان الفاظ کی ادائیگی کیسے ہونی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیوں سیکھا جاتا ہے۔ اس تعریف سے اور موضوع سے آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ انسان اپنی زبان کو اس غلطی سے بچائے جو قرآن مجید کے پڑھنے میں آتی ہے۔ تو یہ اس علم کا فائدہ ہے، اور اس فائدے کو جان کر ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ علم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس اعتبار سے محترم سامعین، معارف ثقلین یوٹیوب چینل نجف اشرف کی طرف سے تجوید قرآن کا ایک مکمل دورہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید بھی فرماتے رہیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔